آنچه که ملاحظه کردید. This is the moment Israel targeted Iranian state TV live on the air. دوستو 13 جون 2025 کی صبح 3 بجے جو کچھ ہوا اس نے مشرق وسطیٰ کا نقشہ بدل کے رکھ دیا۔ اسرائیل نے آپریشن رائزنگ لائن کے نام سے ایران پر حملہ کر دیا۔ یہ مشرق وسطیٰ کی تاریخ کا سب سے بڑا حملہ تھا۔ اس حملے کے اہداف میں شامل تھے ایرانی نیوکلیئر سائٹس، نیوکلیئر سائنسدان اور اعلیٰ ملٹری لیڈرشپ۔ ایران کو اس حملے سے خاطر خواہ نقصان پہنچا اور پھر محض 18 گھنٹے بعد ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی ایسی بارش کر دی کہ اسرائیل کی روح تک کام ہوئی۔ آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ اب تک کے حملوں میں دونوں طرف سے کتنے نقصانات ہو چکے ہیں۔ ایرانین وقت کے مطابق صبح 3 بجے نیتن یاہو نے اپنی قوم سے خطاب کیا اور کہا کہ ہم نے آپریشن رائزنگ لائن کا آغاز کر دیا ہے۔ اس آپریشن کا مقصد ایران کی صورت میں ایک مسلسل خطرہ جو اسرائیل کو ہمیشہ سے لاحق ہے اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا ہے۔ یہ کوئی معمولی حملہ نہیں تھا۔ اس میں 200 سے زائد اسرائیلی فائٹر جیٹس نے حصہ لیا، جس میں F-35، F-15I، F-16I نے 5 حملوں میں 300 سے زائد مقامات کو انتہائی کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ان حملوں میں مجموعی طور پر 4 مقامات کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا: نزنان نیوکلیئر فیسلٹی، اصفہان نیوکلیئر سینٹر، فورڈو انڈر گراؤنڈ فیسلٹی اور IRGC کا ہیڈ کوارٹر۔ IRGC کا ہیڈ کوارٹر جسے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کا دل بھی جانا جاتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایران کو خبر تک نہ ہوئی اور ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم مکمل طور پر ناکام ہوا اور اسرائیل نے یہ پورا حملہ کامیابی سے سر انجام دیا۔ اب تک کے اعداد و شمار کے مطابق 78 ایرانی شہید اور 320 سے زائد زخمی ہیں۔ ان میں 6 اعلیٰ نیوکلیئر سائنسدان بھی شامل ہیں۔ یہ وہی نیوکلیئر سائنسدان ہیں جو ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو دیکھ رہے تھے۔ یہ وہی نیوکلیئر پروگرام ہے جس پر ایران اب تک اربوں ڈالر خرچ کر چکا ہے۔ لیکن سب سے بڑا دھچکا یہ تھا کہ ایران کی تمام اعلیٰ فوجی قیادت ایک ہی رات میں ختم ہو گئی۔ میجر جنرل محمد باقری، چیف آف آرمی اسٹاف، یہ ایران کے سب سے سینئر فوجی افسر تھے۔ تہران کے شہری علاقے میں ان کے گھر پر حملہ کیا گیا اور وہ شہید ہوئے۔ اسلامی ریولوشنری گارڈ کے سربراہ حسین سلامی، ان کو ان کے گھر پر شہید کر دیا گیا۔ ان کی موت نے ایران کے انٹیلیجنس نیٹ ورک کو ہلا کر رکھ دیا۔ 2 اعلیٰ نیوکلیئر سائنسدان فریدون عباسی اور محمد مہی، یہ وہ لوگ تھے جو ایران کے نیوکلیئر ہتھیاروں کو لیڈ کر رہے تھے، ان کو بھی ان کے گھر پر شہید کر دیا گیا۔ یہ سارے قتل اتنے ماہرانہ تھے کہ لگتا ہے کہ اسرائیل کو ایران کے اندر سے انٹیلیجنس مل رہی تھی اور ان تمام واقعات نے پھر ایران کی انٹیلیجنس کا پول کھول کے رکھ دیا ہے۔ حالیہ قاسم سلیمانی کی موت یا حماس کے سربراہ کی ایران کے اندر موت، ان تمام واقعات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایران کا انٹیلیجنس فیلئر بہت بڑا ہے اور ایران کو ان تمام سانحات کے بعد اپنے انٹیلیجنس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ان تمام شہادتوں کے صرف 18 گھنٹے کے بعد ایران نے ایسا جواب دیا جس کی نہ اسرائیل کو امید تھی نہ اس کے مغربی اتحادیوں، اور وہ ابھی تک سخت کے عالم میں ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان حملوں نے نہ صرف اسرائیل کو نہیں چونکایا بلکہ یورپ اور بین الاقوامی طاقتیں بھی سکتے میں آ چکی ہیں۔ یورپی یونین کی عوام اپنی حکومتوں سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ ہم مزید اسرائیل کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اب ہم مزید اسرائیل کی مہم جوئی کے لیے اپنے ٹیکس کا پیسہ نہیں دے سکتے۔ یہ سوشل میڈیا کا سب سے بڑا انقلاب ہے، وہ انقلاب جسے اسرائیلی پروپیگنڈا اور مغربی پیڈ ٹرولز نہ روک سکے۔ ان حملوں کے فوراً بعد ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے اپنی قوم سے خطاب کیا اور کہا کہ ہم صہیونی ریاست کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے جنگ کا آغاز کیا ہے اور ہم اس کا اختتام کریں گے۔ یہ کوئی خطاب نہیں تھا، یہ طبل جنگ تھا۔ اس کا مطلب ہے جنگ بہت جلد تھمنے نہیں والی۔ اس تنازع میں امریکہ کا کردار انتہائی مختلف رہا ہے۔ ٹرمپ عوامی طور پر کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے اسرائیل کو ایران پر حملے سے روک کے رکھا ہے، اور جیسے ہی حملہ ہوا تو ٹرمپ لابی ایک اور راگ الپنا شروع ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اپنے طرف سے کر رہا ہے اور ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، اور اسرائیل نے جو کچھ بھی کیا اپنے دفاع کے لیے کیا۔ لیکن جیسے اسرائیل پر حملہ ہوا ٹرمپ انتظامیہ پھر صلح کی کوششوں میں آگے آ گئی اور انہوں نے سعودی ولی عہد سے رابطہ کیا، لیکن اب تک کی اطلاعات کے مطابق امن کی سائٹ پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ دوستو، یہ محض ابتدا ہے۔ آپریشن رائزنگ لائن نے دنیا کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ یہ تمام مسلم ممالک کے لیے پیغام کہ اسرائیل ہم میں سے کسی کے وجود کو نہیں مانتا، وہ ہم سب کو مٹا دینا چاہتا ہے اور وہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانا چاہتا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی کہ تمام مسلم ممالک ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے، تاکہ ہم ایک دوسرے کی طاقت بن سکیں۔ اور بحیثیت قوم ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم AI اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں، اپنے بچوں کو وہ ہنر سکھائیں جس سے ہم دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ورنہ صرف نعروں، دعووں اور دھمکیوں سے نہ اسرائیل اور امریکہ کا پہلا کچھ بگڑا ہے نہ آگے بگڑے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اگر آپ اپنی آراء دینا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، ہم آپ کو ضرور رسپونڈ کریں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔